منبر نور پر جلوہ افروز انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، وارثین منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، میری مقدس ماؤں اور بہنوں، اور دور قریب سے اس عظیم الشان خیر الانام کانفرنس کا حصہ بننے والے فرزندان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑے خوش بختی کی بات ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت سے بہرہیاب فرمایا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اور کثیر المقاصد خیر الانام کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمامی خوش عقیدہ مسلمانوں کی خدمت میں بالعموم اور جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے ارباب حل و عقد کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات، تاجدار کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں احباب کی ان کاوشوں کو، ان قربانیوں کو اپنی کریمانہ بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو ہماری فکری، ہماری اعتقادی اور ہماری عملی و روحانی تربیت کے حوالے سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ محب گرامی قدر حضرت علامہ مفتی ابوالفتح قادری صاحب قبلہ مدظ ظلہ العالی کے توسط سے تاریخ کا تعین ہوا اور مجھے اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت میسر آئی۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنی ارادتیں بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنے کی غلامانہ سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی المصطفیٰ الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ کانفرنس سیرت خیر الانام کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ جب ہم بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے استفادہ کرنے کے لیے، آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں، اہل علم کی ایک کہکشاں ہے، شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ اہل علم کی ایک گیلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے، جن کا آپ اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، آج کی یہ کانفرنس سیرت خیر الانام کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ سیرت خیر الانام یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں اور سیرت کے پہلوؤں کا اگر ہم جائزہ لیں تو دو چیزیں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں
بڑی وافر مقدار میں دکھائی دیتی ہے، اور جس کا ارتکاز سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ پہلی چیز وہ دعوت و تبلیغ ہے، اور دوسری چیز تعلیم اور تدریس ہے۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی تابندہ سیرت کے اندر ہمیں پوری اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے کہ جن کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے پورے جزیرہ عرب کے اندر آپ نے اسلام کی شوکت اور اسلام کی سطوت کو بلند کیا تھا، اور صحابہ کرام کے قلب و نظر کو آپ نے فتح و ظفر سے ہمکنار کیا تھا۔ اور یہ دو خوبیاں، یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جب تک امت کے ذمہ داروں نے ان دو خوبیوں کو نبھایا تھا، دعوت و تبلیغ سے انہوں نے وفا کیا تھا، درس و تدریس کے میدان میں انہوں نے جب تک عظیم خدمات انجام دی تھی، یہ دو وہ کمالات تھے، یہ دو وہ خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے امت کا بول بالا تھا، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا ایک نام تھا۔ لیکن جیسے جیسے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کمی آتی گئی، جس طریقے سے درس اور تدریس کے میدان میں ہم کوتاہی کا شکار ہوتے گئے، ہماری کامیابی اور ہماری فتح بھی اسی طریقے سے زوال اور ادبار کا شکار ہوتی چلی گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم امت کو عروج اور اقبال عطا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پھر دعوت و تبلیغ کے فریضے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں آج پھر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے کتنے متحرک ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ تاریخ انبیاء کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، ان کے دعوت و تبلیغ کا دورانیہ آپ دیکھیں۔ کسی پیغمبر کو 100 سال دیے گئے، کسی پیغمبر کو 200 سال دعوت و تبلیغ کے لیے دیا گیا، کسی نے 400 سال کا زمانہ، کسی نے 500 سال کا زمانہ، کسی نے 900 سال کا زمانہ، کوئی 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ لیکن تبلیغ کا جو ثمرہ ہے، تبلیغ کا جو نتیجہ ہے، جب ہم نتیجہ تبلیغ کو دیکھتے ہیں تو اس لمبی مدت میں کہیں کوئی 100 دامن اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، کہیں مسلمانوں کی تعداد 500 نظر آتی ہے، کہیں 1000 کی مقدار میں ہمیں مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، پوری تاریخ انسانی میں محسن کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا آپ کو نہ کوئی دائی نظر آئے گا، نہ کوئی آپ سے بڑا کوئی مبلغ نظر آئے گا۔ پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کا جو دورانیہ دیا گیا، 23 سال، 100 سال نہیں، ایک کوارٹر صرف ہے، ایک چوتھائی صرف 23 سال دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس تبلیغ کا نتیجہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی کامیابی کو آپ ذرا دیکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس یعنی عرفات کے میدان میں جب آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ جو انبیاء اور مرسلین کی تعداد ہے، آج میرے پیغمبر کے غلاموں کی تعداد اتنی مقدار میں پیغمبر کے سامنے موجود ہے۔ 23 سال کا دورانیہ ہے، دعوت و تبلیغ کی کامیابی دیکھیں کہ کم و بیش 1,24,000 سماعتیں پیغمبر گرامی وقار کے فرمان کو سننے کے لیے بیتاب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا سوچیں، پوری تاریخ انسانی میں مجھے کوئی ایسا کامیاب دائی لا کر دکھائیں، مجھے کوئی ایسا مبلغ لا کر دکھائیں جس نے 23 سال کی مدت میں اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، الا فہل بلغت، اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتانا کہ مجھے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری دی گئی تھی، مجھے دعوت کا جو فریضہ میرے کاندھے پر رکھا گیا تھا، کیا میں نے اسے بتمام و کمال انجام دے دیا ہے؟ تمام صحابہ کرام ارشاد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں؟ آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری، آپ نے دعوت کا کام
کام بہت خوبصورت انداز میں آپ نے انجام دے دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے تبلیغ کی یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے، دعوت کا کام اگر میں نے مکمل کر دیا ہے، تو اب دعوت و تبلیغ کا کام ختم نہیں ہو گیا۔ اسلام صبح قیامت تک انسانیت کی رہبری کے لیے آیا ہے۔ آپ نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مبلغ آپ نے دیکھنا چاہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر دی ہے تو اب تم میں سے ہر ایک کو میں مبلغ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوگی جس دعوت کے کام کو میں نے انجام دیا ہے، وہ اس کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ یہ جو صحابہ ہیں، دعوت کی یہ ذمہ داری اب یہ آپ کی ہے۔ اب دعوت کا یہ کام تابعین تک پہنچے گا، تابعین یہ ذمہ داری تبع تابعین تک پہنچائیں گے۔ اس طریقے سے دعوت کی روشنی، اسلام کی بہاریں آج ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا دیکھیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہم اور آپ کتنے حساس ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر کتنا خوبصورت ماحول ہمیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ اس موقع پہ ایک بات اور میں اپنے مبلغین کے لیے، میرے تمام ذمہ دار احباب، علماء، مشائخ یہاں اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، ایک بات میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کتنے متحرک اور کتنے حساس واقع ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں تو آپ کو معلوم ہوگا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ دعوت و تبلیغ کے بغیر نہیں گزار رہے، کوئی بھی موقع آپ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ دراصل امت کے لیے ایک سبق تھا، یہ دراصل امت کے دائیوں کے لیے ایک لائے عمل تھا کہ امت کے جو مبلغین ہوں گے انہیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنے والی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پر، جسے آپ نے فرعون و ہادہ الامہ فرمایا تھا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ اس امت کا فرعون ہے، اس ابو جہل کے دروازے پر دعوت و تبلیغ کے شوق میں نبی کریم علیہ السلام سینکڑوں بار تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے غیبدار رسول کو یہ بات معلوم تھی اور کیٹیگوریکلی پتا تھی کہ ابو جہل ایمان لانے والا نہیں ہے، ابو جہل مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود شوق دعوت اور جذبہ تبلیغ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینکڑوں بار ابو جہل کے دروازے پر کیوں لے کر جا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ میں اپنے علماء اور اپنے مشائخ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جو بار بار سرکار کو ابو جہل کے دروازے پر دعوت و تبلیغ کے لیے لے کر جا رہی ہے۔ یہ سوال بہت سنجیدگی سے سمجھنے والا اور غور کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے اس فلسفے کو حل فرما دیا ہے۔ قرآن کے بالکل ابتدا میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے اس کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ یاسین میں کہا گیا وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پیغام دونوں جگہ ایک ہی دیا گیا کہ اے میرے محبوب، خواہ آپ ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں یعنی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ لوجک کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ جب یہ کافر ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، جب ابو جہل مسلمان ہونے والا ہی نہیں ہے، پھر اسے دعوت دینے کا فائدہ کیا ہے، اسے تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر جا رہے ہیں اور اسے دعوتوں، میں نے جو بات ایک کہی تھی یہ علمی ایک گفتگو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ابو جہل مسلمان ہونے والا نہیں ہے، اس کے
کے باوجود آپ اس کے دروازے پر کیوں جا رہے ہیں؟ کیسے سرکار کو یہ پتا تھا کہ ابو جہل ایمان لانے والا نہیں؟ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے میرے پروردگار دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعہ تو اسلام۔ نعرہ تکبیر۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے میرے پروردگار دونوں عمر میں سے نہیں، دونوں عمر کے ذریعے نہیں بلکہ دو عمروں میں سے، یعنی دو عمروں سے مراد حضرت عمر بن خطاب اور دوسرا عمرو بن ہشام۔ یہ ابو جہل کا گویا کہ ایک علم تھا، یہ اس کا نام تھا۔ مکہ میں تو اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن اسلام دشمنی میں وہ ابو جہل کہلایا۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار ان دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعہ تو اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو عزت اور سرخروئی عطا فرما۔ تو جب یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دوسرا عمر ہے، عمرو بن ہشام، اب یہ کبھی بھی مسلمان ہونے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار دعوت و تبلیغ کے لیے اس کے دروازے پر کیوں جا رہے ہیں؟ عقل کہتی ہے کہ جب یہ کافر مسلمان ہونے والے نہیں، جب ان کے لیے دعوت دینا اور دعوت نہ دینا جب دونوں یکساں ہے تو پھر انہیں دین کی طرف بلانے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب یہ ان کافروں کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ مسلمان ہونے والے نہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو داعیان اسلام ہیں، جو مبلغین دین ہیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ حوصلہ دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ گویا انہیں موٹیویٹ کر رہی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ آپ کے لیے بھی برابر ہے، نہیں نہیں، یہ ان کافروں کے لیے برابر ہے، کیونکہ یہ مختوم ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ مسلمان ہونے والے نہیں میرے محبوب۔ لیکن آپ کا جو معاملہ ہے، آپ جب بھی انہیں دعوت و تبلیغ دیں گے، جب بھی آپ انہیں دین کی طرف بلائیں گے، ہر بار آپ کو دعوت دینے کا ثواب عطا کیا جائے گا، ہر بار آپ کو تبلیغ کا اجر عطا کیا جائے گا۔ یہی وہ حوصلہ ہے، یہی وہ یعنی یہ حوصلہ ہے جو داعیان دین کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت ایک مبلغ دعوت کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں بھی لے گیا۔ یہ وہی جذبہ تبلیغ تھا کہ جس کی وجہ سے وادی حجاز کے اندر کوئی ایسا ضمیر نہیں ہوگا جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک نہ دی ہو، یا مکے کے اندر کوئی ایسی سماعت نہیں ہوگی کہ جس تک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز حق کو نہ پہنچایا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ایک بار نبی کریم علیہ السلام حضرت